سر ایک صوفی کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کریم نے اس واقعے کو ہائی لائٹ کیوں کیا ہے؟ ہر سال ایک کسی مطلب آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بات کو ہائی لائٹ کرنا، اس دن کو منایا جاتا ہے، ڈے بنا دیا جاتا ہے. تو یہ طریقہ خالق کائنات کا ہے. تو خالق کائنات نے اس واقعے کو اسپیشلی ہائی لائٹ کیا، شعائر اللہ بنا دیا. اس پر حج بھی، عید بھی، مطلب عید الاضحیٰ بھی. تو ایک صوفی کیا دیکھتا ہے اس میں، وہ چاہتا کیا ہے، رمز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی ہر ادا کو زندہ رکھتا ہے. اللہ اللہ. یعنی اس پتھر پر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کی جس پتھر پر، تو اللہ نے اسے بھی، اس مقام ابراہیم کو بھی سجدہ گاہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا کہ میرے گھر کا طواف کرو، طواف تو میرے لیے کرو، میرے گھر کا طواف کرو. جب تم طواف کر چکو تو 2 گانا یہاں ادا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں میرے محبوب بندے کے قدموں کے نشان ہیں وہاں 2 گانا ادا کرو. اسے مصلی بنایا گیا اس جگہ کو. واہ. اور سیدہ جس مقام پر دوڑیں صفا و مروہ، وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان دوڑیں پانی کی تلاش، تو قیامت تک کے لیے اس ادا کو جاری. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کہ آج بھی حاجی وہاں دیوانہ وار دوڑ رہے ہوتے ہیں. وہ جبل رحمت جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی ملاقات ہوئی، وہ عرفات کا میدان، وہ جبل رحمت، وہ ملاپ کی جگہ، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ. وہ مینا جہاں پتھر مارے جاتے ہیں یا قربانی پیش کی جاتی ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی اپنے بیٹے کی، اور ان جگہوں پر جہاں جہاں شیطان نے آ کے وسوسے ڈالے، آپ کی والدہ سے آ کے کہا انہوں نے، تجھے پتہ ہے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ اللہ. کہ کسی دوست کی دعوت میں لے کے جا. نہیں، یہ بچے کو ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم اللہ ہے. اللہ اللہ اللہ. کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی. کیسی ماں. یہ ایک بیٹا کیا، جتنے ہو سب قربان. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، وہ کہا تمہیں پتہ تمہارا باپ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہ کہیں لے کے جا رہے ہیں دعوت میں، ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کر اللہ سکتا؟ اللہ اللہ. کہا وہ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے. کہا پھر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس سے بڑی خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی. کیا بات ہے. تو جہاں چشم فلک میں ملائکہ بھی جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، ہر چیز ساکت کہ کیسا منظر ہے یہ ہو کیا رہا ہے. ہو کیا رہا ہے، اس سے پہلے تو یہ کبھی نہیں دیکھا. تو پھر ان تمام واقعات کو، اس مبارک لمحے کو، وہ یادوں کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا. واہ واہ واہ. حج پورے کا پورا حج آپ دیکھیں، یہ پورا حج جو ہے یہ اللہ والوں کی ان اداؤں کا ہی تو نام ہے. جو لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنا وہی لباس آپ بھی پہن کے حج پہ جاتے ہیں. وہی 2 چادریں ہیں بغیر سلے ہوئے کپڑے. واہ. تو صوفی تو یہی دیکھتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی اداؤں کو ہی اپنایا جائے. اللہ اپنے محبوبوں کی اداؤں سے بڑا پیار کرتا ہے. واہ. تو سر اللہ کریم نے محبوب کی جن اداؤں کو ہائی لائٹ کیا، ڈے بنا دیا، حج بنا دیا، کیا ان اداؤں کو ہم نے اپنایا ہے؟ دیکھیں اپنایا تو سب نے ہے، اچھا، لیکن جو پیچھے میسیج ہے جو قدرت سمجھانا چاہتی ہے کہ یہ یاد کیوں منائی جا رہی ہے، دن کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے، جی، تاکہ وہ میسیج کہ دیکھو جب وقت آ جائے اللہ تم سے کسی چیز کی قربانی مانگے. دیکھیں جان جانے میں اور جان دینے میں بڑا فرق ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا عمدہ بات ہے. جان جانے میں
اور جان دینے میں. جان جانے کا تو خوف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی جان دینے پہ آ جائے، ہائے 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 کیسا خوف. مال جانے پہ تو خوف ہے، اور مال اگر دینے پہ بندہ آ جائے واہ 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 واہ، پھر کیا خوف رہا. کیا عمدہ بات کی. یہ فلسفہ ہے بنیادی طور پہ قربانی کا، واہ 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 واہ. کہ جان جانے سے تم گھبراتے ہو، لیکن اگر تم یہ فلسفہ سمجھ جاؤ کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ اللہ اللہ، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سبحان اللہ سبحان. یعنی اگر مجھے یہ ہو کہ میں نے جانا ہی اپنے رب کے پاس ہے، بھائی میں نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے نا. اگر میدان میں نہیں جاؤں گا تو بستر پہ جاؤں گا، جانا تو ہے، بے شک بے تو شک. کیوں نہ اس کے حکم پر ہی چلا جاؤں. وہ جب بلائے میں تیار ہو جاؤں جانے کے لیے. تو خوف کیسا رہے گا؟ جان جانے میں اور دینے میں یہ فرق ہے. واہ واہ واہ. تو جان دینے والے بن جاؤ، اس کے نام پہ سب کچھ لٹانے والے بن جاؤ، اس کی رضا کو سمجھو. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی بیٹے کی، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر دی، تو اللہ نے انعام کیا دیا کہ بیٹا بھی محفوظ رہا، اور مینڈھے کی قربانی ہو گئی، اور رہتی دنیا تک ان کی اس ادا کو بھی جاری رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے ایک بات بتائیں، یہ قربانی چیزیں یہ بنیادی طور پہ سب چیزیں تو یہیں رہتی ہیں. واہ. وہ نیت دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کس محبوب طریقے سے اپنی محبوب چیز کو، اپنے پیسوں کو نکالتے ہو، جاتے ہو، خریدتے ہو، پالتے ہو، اور میری راہ پہ قربان کر. سبحان اللہ سبحان.